معزز سامعین، خطبہ مسکونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ حج اسلامی ارکان کا 5واں رکن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک حج ہے، جو انسان کو مسلمانوں پر مستطیع حضرات جو کھاتے پیتے ہیں، جو فارغ البال ہیں، جو حج کا سفر برداشت کرنے کے قابل ہیں، اخراجات کو زندگی میں ایک مرتبہ ان پر اس عبادت کو اللہ تعالیٰ فرض کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک حج آپ نے کیا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے درمیان بار بار یہ فرماتے رہے کہ کاش مجھے حج تمتع کی فضیلت معلوم ہوتی تو میں حج تمتع کی نیت باندھتا، حج تمتع کرتا۔ بہرحال اکثر و بیشتر حجاج حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سفر میں 2 عبادتیں ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، پھر احرام باندھ کر 8 ذی الحجہ سے حج شروع کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تمتع، فائدہ اٹھانا۔ ایک سفر میں 2 عبادتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے حجاج دم دیتے ہیں، وہ تمتع کا دم دیتے ہیں۔ 350 ریال یا جو بھی ہے اس کی قیمت راجی بینک میں بنتے ہیں، اور وہ اس کے بعد ان کا قربانی ہوتی ہے، حج قربانی کر دی جاتی ہے۔ حج یہ سارے انبیاء کی عبادت رہی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، اور پھر سورہ توبہ میں، اور اس نام سے سورت ہی نازل کیا، سورۃ الحج۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی محنت طلب عبادت ہے۔ اس میں حجاج کرام 2 قسم کی قربانی دیتے ہیں، ایک مال کی قربانی دیتے ہیں اور دوسرا اپنے صحت، اپنے جسم کی قربانی دیتے ہیں۔ حج ہر کسی سے ادا ہونا مشکل ہے، اس لیے صحت کی حالت میں آدمی کو حج کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کی طرف توجہ نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے بِأَيِّ وَادٍ مَاتَ، کہ کس وادی میں کس عقیدے پر وہ مرتا ہے، اللہ کو اس کی چنتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا، آدمی کو استطاعت ہونے کے بعد فوراً حج کا ارادہ کر لینا چاہیے۔ یہ عبادت جتنی صحت میں آدمی نام اور سکون سے کر سکتا ہے، عمر کے ڈھلنے کے بعد، کمزوری کے بعد، اتنی نشاط، اتنی پھرتی، اتنی دلچسپی انسان کے اندر کم ہو جاتی ہے، اور وہ عبادت کا مزہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ارادہ کیجئے، جو جا رہے ہیں نصیب والے، جو نہیں جا رہے ہیں وہ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے نیک نیت پر، اچھے اخلاص کے ساتھ ارادہ کرنے پر راستے فراہم کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید باندھیں۔ میں کیا دکھ فقیر، میرا گھر کا خرچہ چلنا مشکل ہے، میرے بچوں کو پڑھانا مشکل ہے، میں کیا حج کر سکوں گا؟ یہ آپ کا دماغ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ جس ذات سے وابستہ ہیں، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں،
جس کے گھر کی زیارت کے لیے آپ کا دل اور دماغ تڑپتا ہے، وہ آپ کے ارادے اور آپ کے مقصد کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور آپ کے لیے راستے بنانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، ابراہیم اذن فی الناس، اعلان کرو لوگوں میں۔ کس بات کا اعلان کریں؟ حج کا اعلان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچ کر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے رد و قط نہیں کیا، یہ کون سنیں گے، کیسا ہوگا، میری آواز کہاں تک جائے گی، ان باتوں کی آپ نے فکر نہیں کی۔ اللہ کا حکم ہوا، اذن فی الناس بالحج، اللہ کے نبی ابراہیم اعلان کرو حج کا، یاتینا من کل فج عمیق۔ اللہ کہتا ہے رجالا، آپ اعلان کیجئے لوگ پیدل چل کر آئیں گے۔ اس وقت یہ نہیں تھی، سواری کی سہولت نہیں تھی، لوگ رجال پیدل چل کر آئیں گے۔ اور وعلی کل ضامر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یاتینا من کل فج عمیق، اس دھرتی کے کونے سے کونے، حصائے زمین سے عقیق کونے سے بھی لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے کانوں میں ڈال دیا ہے۔ جس کے مقدر میں حج ہے اس نے اسی وقت لبیک اللہم لک لبیک کا نعرہ تلبیہ بلند کیا ہے۔ اس لیے میں اور آپ تقدیر نہیں دیکھے، اس کی تقدیر کسے معلوم؟ نہ طوطا والا بتا سکتا ہے، نہ پام اسٹریٹ سنا سکتا ہے۔ تقدیر میری آپ کی ہم خود لکھا کر آئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اچھی اچھی دعائیں کریں، بڑی بڑی دعائیں کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، اس کی دنیا میں چنے جانے کی علامت کیا ہے؟ عریض لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کب سلام پھیرے اٹھ کر بھاگیں گے یہاں سے، نہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تنہائی میں روتا ہے، مجمع میں روتا ہے، ہر جگہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، اپنے رب سے اپنے مسجد کو، اپنے دل کو کھول کر اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کے نیک مقاصد کو کامیابی حاصل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم آپ اعلان کیجیے۔ اعلان کیے ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ صحیح حدیث میں بات آتی ہے کہ جس کے مقدر میں حج ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حج کے لیے لے جائے گا۔ السعی منا والاتمام من اللہ، محنت اور کوشش میری اور آپ کی جانب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ حج کا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دیا، اچھی جگہ ہے نماز پڑھنے کا حکم، کہیں بھی نماز ایسی اور ایسی پڑھو نہیں کہا ہے، کہیں بھی نہیں قرآن میں نماز ایسی پڑھو ویسی پڑھو، پہلے قیام اور اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدہ، اس کے بعد جلسہ، اس کے بعد تحیات، اس کے بعد سلام، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو بولا اللہ تبارک و تعالیٰ، زکوٰۃ کب دے، کتنی دے، کیسی دے، یہ اللہ تعالیٰ ذکر نے دیا۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ کب سے کب تک یہ بیان کیا کہ روزہ صبح صادق کے طلوع سے لے کر یہ غروب آفتاب تک روزہ رکھا جائے گا، یہ کہا۔ روزے میں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بہت کم ذکر کیا، تنزیہ الصوم حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن حج کو لے کر دیکھیے، حج ایسی عبادت ہے جس کی ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا ہے، ایک ایک چیز کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ اس کا مقصد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسرین بیان کرتے ہیں کیونکہ اس میں عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا،
لوگ حج کرتے تھے، لیکن وہ حج کی عبادتیں بتوں کے ساتھ وابستہ تھی۔ لوگ ایسی عبادت کو، حج جیسی عظیم عبادت کو بتوں کی طرف منسوخ کرتے تھے، بتوں کو بھی اس میں شریک کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ مقصد بیان کیا۔ حاجی مرد ہو کہ عورت، سب سے پہلے اپنا مقصد حج متعین کرے۔ میں حج کو کیوں جا رہا ہوں، میں حج کیوں کروں، یہ پہلے میرے اور آپ کے نظر میں آنا چاہیے۔ اس کا مقصد اخلاص ہو، حج کرنے والے کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی حج کے ارادے کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی دوسرا ارادہ، کوئی دوسرا مقصد رکھتا ہے، افحش الفواحش کہتے ہیں، برائیوں میں سب سے بری چیز ہے یہ کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانے کا ارادہ ہو اور ساتھ میں دوسرا مقصد بھی لے کر جائے، یہ سب سے بری بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی شرط آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، میرے اور آپ کی نیت جس قسم کی جس طرح کی ہوگی اس طرح کی برکت میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ دیکھیے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی اس آیت میں بیان کرتا ہے، ہم نے حکم دیا، ہم نے ابراہیم سے یہ کہا کہ آپ ابراہیم اس گھر کی تعمیر کریں، پھر اس گھر کو شرک سے پاک کریں، لا تشرک بی شیئا، اس گھر کو شرک سے پاک کریں۔ تو معلوم یہ ہوا حاجی کے حج کے سفر میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ میری اس عبادت سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے، اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کا حج قبول ہوتا ہے گویا اس نے آج ہی اس کی ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے، اتنا پاک و صاف ہو کر حج سے واپس لوٹتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم جب حج کو جاؤ تو اس عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرو۔ عربوں کا تلبیہ کیا ہوتا تھا؟ عرب کے تلبیے میں یہ الفاظ اضافہ کرتے تھے، لا شریک الا شریک، کوئی شریک نہیں لیکن ایک شریک تیری ذات میں ہے۔ اس طرح کے تلبیے پکار کر عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں حج کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو حج کرتے ہو خالص میری رضا کے لیے ہو، اس میں غیر اللہ کو شریک نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں حج اور عمرہ صرف میرے لیے مکمل کرو، کسی بھی عبادت میں للہ کا لفظ نہیں ہے، نہ نماز میں اقیم الصلاۃ لذکری کا، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو جو میں تم کو دیا ہوں، روزہ رکھو یہ تقوی کے لیے بہتر ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ اور حج صرف میرے لیے کرو، صرف میرے لیے کرو، یہ حج اور عمرہ غیر اللہ کے لیے نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ طواف، یہ طواف جو کرتے تھے لوگ، طواف میں غیر اللہ بت تھے، بت پائے جاتے تھے اس طواف کے، خانہ کعبہ کے اندر اس کا طواف ہوتا تھا۔ پھر عجیب عجیب قسم کے لوگ کام کرتے تھے، حج میں ننگا کرتے تھے، وہ بھی آئے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرو۔ للہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ حج اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے،
کیونکہ آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، لاکھوں کا مال خرچ کر کے جاتا ہے، آدمی اپنی صحت کو داؤ پر لگا کر جاتا ہے، اپنے گھر دار کو چھوڑ کر جاتا ہے، ایک قسم کی 40-50 دن ہجرت کر کے جاتا ہے۔ اس لیے اس عظیم عبادت میں غیر اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہ ہو، حاجی کا لفظ لگانے کے لیے خرچہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عبادت میں کیا ہے، عبودیت اور عبدیت کا اہم مقصد پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آدمی دیکھیں نماز میں رکوع، سجود، عاجزی اور انکساری کی دلالت کرتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، جھک جاتا ہے تو ایک آقا ہے جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں۔ سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ یہ تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ روزہ کی فلسفے میں ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، روزہ آدمی کے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، آدمی کے اندر جو حیوانیت پائی جاتی ہے، جو شیطانی صفات پائی جاتی ہیں، روزہ رکھ کر آدمی اس پر کنٹرول کرتا ہے۔ آدمی ہاتھ اٹھا کر دیتا ہے، خیرات کرتا ہے تو اس کے اندر سے بخل اور کنجوسی کم ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن حج میں ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگائیں ہیں۔ السعی بین الصفا والمروہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ کرو، صحیح کرو، اور پھر وہ میلین افضرین کے درمیان میں تیز دوڑو۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ پھر یہ بات کہ آپ مینا میں قیام کریں، عرفے میں جائیں، عرفے میں صبح سے لے کر شام تک غروب آفتاب تک رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں اتنا لمبا وقفہ رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ جمرات میں جاؤ، وہاں پر جو کیا جمرات لگے ہوئے ہیں ان کو کنکریاں مارو۔ پہلے دن جمرۃ الاقبا کو مارو، پھر بال نکالو، پھر طواف افاضہ کرو۔ یہ حج میں بعض باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ احرام باندھو، اچھے سے اچھا مالدار کروڑ پتی ارب پتی مسلمانوں کے سب سے 2 چادر پہنے ہیں، بہترین لباس نکال کر پھینکتے ہیں، ایک چادر اوپر ایک چادر تحمد۔ یہ احرام، یہ تلبیہ، یہ سر گھٹانا، بال قصر کرنا، یہ تمام باتیں آدمی کے عقل اور سمجھ سے بعض باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حاجی یہ نہیں کہتا کہ نہیں صاحب ہم اتنے بڑے بادشاہ ہیں، ہم ہمارے شاہی لباس میں حج کریں گے۔ نہیں، آپ کا حج غیر مقبول۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں عرفات سے نہیں رکوں گا، میں جا کر باہر کہیں پر کھڑا وہاں قیام کروں گا، آپ کا حج نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مینا میں نہیں آؤں گا، مینا مزدلفہ میں قیام نہیں کروں گا، جمرات کے قریب جا کر وہاں رات گزاروں گا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی عبودیت ہے، اسی کو کہتے ہیں عبدیت، اسی کو کہتے ہیں غلامی، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے رب کے حکم کے سامنے سمجھ میں آئے نہ آئے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں یہ عبادت کرتا ہوں۔ حج عبودیت، عبدیت اور غلامی کی عظیم یاد دہانی کراتا ہے حج کہ تم آزاد نہیں ہو، تم اللہ کے احکام کے پابند ہو، تم کو ہر حال میں اللہ کے احکام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ حج کا ایک مقصد ہے۔ حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری باتیں معاشرے سے سیکھتا ہے۔ ایک آدمی ہے بڑا نفیس بولتا ہے تو بہت اچھی زبان ہے، ایک آدمی ہے گندی زبان، چھٹتے ہی گندے گالیں دیتا ہے، جو منہ کو آتا ہے بکتا ہے، کنٹرول نہیں ہے زبان پر، لگام نہیں ہے منہ میں۔ لیکن یہ جب حج کے لیے جاتا ہے، حج کے سفر کو ارادہ کرتا ہے، جب احرام باندھ لیتا ہے، جب احرام باندھ لیتا ہے، جب یہ کہتا ہے اللہم لبیک عمرتن یا حجن،
اے اللہ میں عمرے یا حج کا احترام صرف تیرے لیے باندھا ہوں، اب زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کہتا ہے جو آدمی حج کا احرام باندھے، عمرے کا احرام باندھے، اپنی زبان پر، اپنے خیالات پر، اپنے سوچ پر جو آدمی کنٹرول کر لیتا ہے، جذبات میں آ کر گالی نہیں بکتا۔ حج ایسی عبادت ہے، ماشاءاللہ بہت سارے چہرے حاجیوں کے ہیں میرے سامنے، جو لوگ نہیں ارادہ کیے ہیں ارادہ کر لو، ارادہ کرو، اللہ برکت دیتا ہے۔ بیٹے کی شادی میں 20-25 لاکھ اڑان تیار، حج کے لیے 3.5-4 لاکھ روپے تیار نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ سوچ بدلو مسلمانوں، جو اللہ کے ہاتھ کیا وہ اس راستے میں خرچ کرتا ہے عمرے اور حج پر، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا واپس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رکھتا نہیں ہے کسی کا قرضہ، اللہ واپس کر دیتا ہے۔ تڑپ ہو آدمی کے اندر، جذبہ ارادے میں تو اللہ تعالیٰ ارادے میں برکت عطا کرتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حج کیا کرتا ہے، آدمی کی زبان پر کنٹرول لگاتا ہے۔ حج کیا کرتا ہے، آپ کا میرا حج ہماری سوچ پر کنٹرول پیدا کرتا ہے۔ آدمی مکے کے آپ سفر کر رہے ہیں، پلین میں آپ کو دنیا بھر کے خرافات دکھیں گے، آپ کا ارادہ ہو، دل و دماغ آپ کا بے قابو ہوتا ہے منظروں کو دیکھ کر، لیکن آپ کے دماغ میں آتا ہے میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں پر طواف کے دوران کیسے کیسی عورتیں، کیسا حسن ہمارے سامنے آتا ہے۔ آدمی ان سب چیزوں کو جھٹک کر صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھتا ہے۔ دھکا مکی، اس کا سامان ادھر، اس کی ٹوپی ادھر، اس کا چپل ادھر، کمرے میں رہنے والے پریشان کرتے ہیں۔ آپ وانمباڑی میں رہتے یا ہمارے ماحول میں ہوتے تو گالی گلوچ، پولیس اسٹیشن تک کمپلینٹ ہو جاتے، وہاں نہیں کرتے۔ نہیں حاجی صاحب یہ ایسا نہیں کرتے، نہیں حاجی صاحب یہ میرا ہے، نہیں حاجی صاحب یہ ایسا ہے۔ اپنی زبان پر بہت قابو آدمی رکھتا ہے۔ حاجی جو جا رہے ہیں ان کو یہ درس ہے کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے۔ آپ جو غیبت دنیا بھر کی کرتے تھے اس پر کنٹرول کریں۔ دوسروں کے بارے میں جو منفی تصورات تھے، منفی خیالات تھے، یہ سب جھٹک کر جائیں۔ سب کے لیے ظلم بالمؤمنین خیرا، اچھے خیالات اور اچھی سوچ پیدا کریں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یہ حج سفر، یہ کیا ہے، حج کا سفر کیا یاد دلاتا ہے؟ بولے دیکھیں گے، آپ کے دل میں بات آتی ہے تو دیکھیے، آپ اچھی سوچ والے ہیں، میں بولتا ہوں یہ حج کا سفر کیا یاد دلاتا ہے معلوم؟ سفر آخرت یاد دلاتا ہے، سفر آخرت یاد دلاتا ہے یہ حج کا سفر۔ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب سور پھونکا جائے گا، آخری سور، تیسرا سور جب پھونکیں گے اسرافیل اللہ کے حکم سے، ہر آدمی اپنے قبر سے اٹھ کر اس آواز کی طرف جاتا رہے گا جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے۔ سب آدمی مادرزاد ننگے دھرنگے اس آواز کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آپ میدان عرفات میں دیکھیں گے، عرفے کے دن حجاج کرام کہ سب کے سب 10 لاکھ 25 لاکھ کتنے لاکھ آتے ہیں اللہ کو معلوم، یہ سب کے سب ایک ہی یونیفارم ہے، 2 چادر ہے، ایک چادر جسم پر، ایک چادر نیچے لنگی باندھا ہوا ہے، سب کے سب تلبیہ پکار رہے ہیں، ذکر اذکار میں ہیں۔ یہ سفر ہے آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، یہ ایک دن آنے والا ہے۔ اسی طرح مجھے خبر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگوں حج کے لیے جاتے ہو یا کہیں بھی جاتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ پہلے کرنسی لے جاتے تھے، اب فون میں پیسے بھر کر لے جاتے ہیں، ATM کارڈ لے جاتے ہیں، کریڈٹ کارڈ لے جاتے ہیں۔ سفر میں کیا کیا ہم کیا پابندیاں کر جاتے ہیں، جتن کرتے ہیں کہ بچے جا رہے ہیں ان کے فون میں کرنسی ڈالنا چاہیے، بچے ٹور کو گئے ان کے لیے انتظامات کرنا چاہیے، لاٹ کا انتظام،
کیا کیا دنیا بھر کے ہم ماں باپ کرتے ہیں تیاری، دنیا کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں ایک دن تم کوئی لمبے سفر پر آنا ہے، وہ سفر تمہارا آخری سفر ہے، یہ آخرت کا سفر ہے۔ وہ آخرت نہ پیسے کی ہے، نہ پوزیشن کی ہے، نہ علم کی ہے، نہ کسی چیز کی ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہے، جو اللہ سے قریب ہے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے، اس کی یہ آخرت ہے۔ حج مجھے اور آپ کو آخرت کا سفر یاد دلاتا ہے۔ یہاں توشہ بن لے کر جاتے ہیں جاتے کام، میں اور آپ بغیر توشے کے 3 گھانٹیاں ڈال کر، کفن پہنا کر، سفید کفن پہنا کر، 1.5-2 فٹ کیا وہ 2 گز گڑے کے اندر ڈال کر آتے ہیں۔ وہاں کون سی چیز میرے اور آپ کے کام آتی ہے؟ میرا آپ کا تقویٰ۔ یہ سفر حج مجھے اور آپ کو تقویٰ اور طہارت یاد دلاتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ یاد دلاتا ہے، یہ حج کا سفر انسان مسلمان کلمہ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ ایمان کی بنیاد پر سب ایک ہیں، ایک ہیں، مختلف جسم ہیں، ایمان ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مساوات، یکسانیت، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سارے انسان ایک ہیں، یہ سبق دیتا ہے۔ اور بہت سے مسائل ہیں، سب سے اہم مجھے اور آپ کو سفر حج میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھی دعا کریں، اچھے سے اچھے الفاظ میں دعا کریں۔ میں کہتا ہوں یہاں پر ہم ایسی دعا کریں جو اپنے لیے ہم دوسروں سے چاہتے ہیں۔ آپ میرے لیے جو چاہتے ہیں وہ دعا آپ اپنے لیے کیا پسند کریں گے؟ اس لیے ہمیشہ اچھی دعائیں کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی مقدر میں سفر حج مبرور ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ غریبوں کا حج کیسا ہوتا ہے، یہ تو امیراں جاتے ہیں، جنہوں لکھ پچاس کروڑ پچاس جا رہے ہیں، جان دو ہم غریب کیسے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کے گھر کی زیارت بال بچوں سمیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ قرضوں سے بچا، بچوں کی ہماری کمائیوں میں برکت دے۔ اللہ ہم کو تیری عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بچے نئے کالجوں میں، نئے اسکولوں میں جا رہے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو علم اور ہنر کے لیے کھول دے۔ بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مولا جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ علماء کی، ذمہ داروں کی، مدارس اور مساجد کے ذمہ داروں کی حفاظت فرما۔ مولا جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے، صحت و عافیت سے، تیرے امن اور تیری سلامتی میں زندگی عطا فرما۔ جب بھی موت دے اللہ ہم کو کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرما۔ مولا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان کو اپنے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ مولا حج ایک عظیم عبادت ہے، سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔